انسانوں کے نام افزار ریحان، ہماری قومی سیاست کا تلخ منظرنامہ۔ آج 19 جولائی ہے۔ الیکشن 2018 کے انعقاد میں چند دن باقی ہیں، مگر 85 حلقوں کی اپیلیں ہائی کورٹ میں زیر التوا یا زیر سماعت ہیں۔ بظاہر شفافیت کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، لیکن پری پول ریگنگ میں مجال ہے جو کوتاہی کی جا رہی ہو۔ وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے نیب کی فائلیں کھولنے یا بند کرنے سے لے کر سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں تک کون سا حربہ ہے جو آزمایا نہیں جا رہا۔ یہاں بدترین ننگی آمریتیں بھی رہی ہیں، لیکن آزادی اظہار پر ایسی قدغنیں تو ان بدترین ڈکٹیٹروں نے بھی نہیں لگائی ہوں گی جن کا آج میڈیا کو سامنا ہے۔ رہتی کثر 3.5 لاکھ کے ہندسوں کا خوف پھیلا کر پوری کی جا رہی ہے۔ الیکشن کے روز پریزائڈنگ آفیسرز کو مجسٹریٹ کے اختیارات قابل فہم ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ اندھے کی شرینی بانٹنے کے لیے یہ فیاضی یونیفارم کے ساتھ بھی نتھی کر دی گئی ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس لاٹھی ہو وہ بھینس کو جدھر چاہے ہانگ کر لے جائے؟ کالعدم مذہبی جماعت کے 200 سے زائد امیدواران کو کس برتے پر یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ انتہا پسندی کی معجون گلی گلی بانٹتے پھریں؟ اس بھیانک خوف میں رہتی کثر خود کش حملوں کی صورت پوری کی جا رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دھماکے اور حملے کبھی بھولے سے بھی کنگز پارٹی کے جلسوں یا جلوسوں میں کیوں نہیں ہونے پائے؟ یہ کیسا منظرنامہ ہے کہ گلیاں سنجیاں ہو جائیں اور ان میں طالبان خان دندناتا پھرے؟ ایک منظرنامہ قوم نے ہفتہ قبل لاہور میں دیکھا جب ہزاروں کنٹینر لگا کر انٹرنیٹ اور موبائل کو جام کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کو کمانڈوز نے یوں گھیرے میں لے رکھا تھا جیسے بن لادن کا جہاز یہاں لینڈ کرنے والا ہے۔ پھر باپ بیٹی کی گرفتاری جس طرح عمل میں لائی گئی، اس پر کم ظرفی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ 3 مرتبہ عوامی ووٹ کی طاقت سے وزیراعظم منتخب ہونے والی شخصیت کے ساتھ یہ عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ کرپشن کے اس گھٹیا چارج پر جس کے متعلق خود فیصلہ صادر کرنے والا بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ استغاثہ کرپشن کا الزام ثابت کرنے سے قاصر رہا ہے، لیکن اساس آمدن سے زائد ہونے پر سزا سنا رہا ہوں۔ اگر سزا سنانے کا یہی معیار ہے تو پھر یہ شکنجہ محض ایک شخص کے لیے کیوں؟ پکڑیں ان تمام سرکاری و غیر سرکاری مگرمچھوں کو، ان پردہ نشینوں کو جن کے اسمائے گرامی چھاپنے کا کسی بڑے سے بڑے میڈیا آئیکن میں بھی یارہ نہیں۔ آپ کی برق آخر منتخب پاپولر قیادت پر ہی کیوں گرتی ہے؟ قوم کے اصلی و ابدی دشمن اس کی گرفت میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ انصاف کی دکانیں سجانے والے کیوں کر ماورئی مخلوق بنے ڈانس کرتے پھر رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے قانون کا یہ شکنجہ کیسے موم کا ناک بن جاتا ہے جو خود اندر کا بھید مزے لے کر آشکار کرتا پھرتا ہے کہ مجھے تو فلاں طاقتور نے مکھن سے بال کی طرح نکال باہر کیا ہے۔ آج کارلو جتنا ظلم منتخب قائد پر کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ظلم و ستم کی یہ داستان پڑھائی جا سکے، جہاں ریاست کا ایک رحمتہ نامی ملازم یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اگر آج جناح زندہ ہوتا تو میں اسے بھی احتساب کے نام پر پکڑ لیتا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ شاید اس کی نظروں میں اثاثے تو اس کے بھی اس کی وکالت سے کہیں زیادہ تھے۔ اس بہادر ملازم رحمتے کو چاہیے کہ کبھی ان مقدس ناموں کا تذکرہ بھی فرما دے جنہیں جپتے ہوئے اس جج ساکر نثار کے پر جلتے ہیں۔ احباب پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگی قائد کی گرفتاری سے ووٹر پر کیا اثر پڑا ہے یا پڑے گا؟ عرض ہے کہ ہمارا ووٹر ہارنے والے کو ووٹ دے کر اسے ضائع کرنا نہیں چاہتا، اس لیے ہمدردی کا ووٹ بھی تبھی ملتا ہے جب جیتنے کی امید ہو، لہذا امید کے دیے کو بجھنے نہ دینا ہی آپ کو کامیابی کی طرف سے جا سکتا ہے، ورنہ خلائی مخلوق کے بالمقابل جو بھی آیا ہے وہ ہاتھ مل کر ہی گیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ درویش قطعی مایوس ہے۔ قائد مسلم لیگ کی وطن آمد نے جہاں ان کے ووٹرز کو اعتماد دیا ہے، وہیں ان کی ظالمانہ گرفتاری اور جیل یاترا کی بے بسی نے اس اعتماد کو مزلزل و برباد کر کے ہی رکھ دیا ہے۔ ان کا ووٹر انہیں اس حالت میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب لیگی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرپشن کے جعلی الزامات کی حقیقت اسی جوش و جذبے سے قوم پر واضح فرمائیں جتنے پرجوش ہو کر ان کے مخالفین پروپیگنڈے کا کیچڑ اچھالتے ہیں۔ رہ گیا ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ، بلا شبہ بہت سے لبرل طبقات کو اس بیانیے نے آپ کا ہمنوا بنا دیا ہے، لیکن گراس روٹ لیول تک اس کی اثر افرینی میں ہنوز کئی مراحل اور کئی ماہ و سال حائل ہیں۔ جس قوم میں عوامی شعور کی بیداری ہنوز گھٹنوں کے بل چل رہی ہو، جہاں بچوں کو مطالعہ پاکستان کے نام پر ایک مخصوص جاہلانہ چورن 70 سالوں سے کھلایا پلایا جا رہا ہو، جہاں شاہ دولے کے ذہان کی فوج ظفر موج دندناتی پھر رہی ہو، جہاں منظم ایجنسیوں کے بالمقابل کھڑے سیاستدان بے دست و پا پابند سلاسل ہو رہے ہوں اور سیاستدانوں کے روپ میں عوامی اعتماد سے محروم بہروپیے سچے اہل سیاست کا گلا گھونٹنے کے لیے کرائے کے ٹٹو بننے کو تیار ہوں، وہاں مغربی جمہوریتوں کا معیار ڈھونڈیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سانپوں کی سوراخوں سے محبت، رحم دلی یا تہذیب و شائستگی کی امید رکھیں۔ جس سے ہمارے ان وچاروں پر شک ہے وہ مملکت کے تمام منظرنامے اور اس پر کھیلی جانے والی شطرنج اور اس کی چالوں پر گہری نظر ڈال کر نتائج اخذ کر سکتا ہے۔
یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ تمام مہرے اور نابغے اگر اس وقت طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مگر یہاں تو موقع بے موقع دہراتی ہی رہتی ہے۔ چند دہائیاں قبل کی بات ہے جب طاقتوروں کا ایک مہرہ اپنے نشریاتی خطاب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہلا دہلا کر کفن پہنا کر اسے تابوت میں ڈال دیا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ اس مردے کو کیسے دفن کرتے ہو۔ اگر ہم اپنی یادداشت پر زور دیں تو یہ تمام تر الفاظ محترمہ کے حوالے سے کہے جا رہے تھے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نوع کی واردات میاں صاحب کے خلاف بھی دہرائی گئی، جس پر وہ چیخ اٹھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ درویش کو افسوس ہے کہ یہاں پروپیگنڈے کے طوفان تو خوب اٹھائے جاتے ہیں، غیر جذباتی اور شعوری تجزیے کرتے ہوئے کسی شخصیت کا ہمہ پہلو تنقیدی جائزہ لینے کی روایت معدوم ہی رہی ہے۔ اس کسوٹی پر اگر سابق کھلاڑی کو پرکھا جائے تو انسانیت اور شائستگی شرمندگی سے مر جائے گی، جبکہ بالمقابل کھڑے 6 بار منتخب ہونے والے کی انسان نواز شخصیت اندھیرے میں روشنی کی آخری کرن یا امید دکھائی دے گی۔ یہاں ایسے بھی وزرائے اعظم رہے ہیں جنہوں نے از خود ذہنی طور پر یہ تسلیم کیے رکھا کہ وہ محض طاقتوروں کی نوکری کے لیے بھرتی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس قابل احترام عوامی ذمہ داری کو ڈاؤن کرتے ہوئے ایک لڑکی تک پہنچا دیا۔ نواز شریف سے آپ 101 اختلافات کریں، اس کے طرز حکمرانی پر پروپیگنڈے کی بچھار کریں، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ جب بھی اس عوامی ذمہ داری کے لیے منتخب ہوا، اس کی اہمیت و اتھارٹی منوانے کے لیے اس نے اپنی جان لڑا دی۔ ضرورت پڑنے پر اس نے اپنے سیاسی مخالفین سے سمجھوتے کیے، کبھی 4 قدم پیچھے بھی جانا پڑا، کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑے، لیکن کبھی سرکے کو شہد کہا نہ سمجھا۔ ہمارے ہاں سول ملٹری تعلقات یا توازن پر دور دور کی کوڑیاں لا کر عجیب نوعیت کے ڈرامے گھڑے جاتے ہیں، کبھی اداروں کے تقدس و پاسائی کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، اگر آپ کا چوکیدار گن لے کر آپ کے بیڈ روم یا ڈرائنگ روم میں گھس آئے یا براجماں ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کاش اس جوہری نقطے کو ہمارے تجزیہ کار، کالم نگار اور اینکرز باریکی سے سمجھ سکیں اور عام ووٹر کو اس کے مضمرات سمجھا سکیں۔ غضب خدا کا، یہاں عوامی منگوں کے ترجمان ادارے پارلیمنٹ اور اس کی تشکیل کردہ کتاب آئین کے عین اوپر بھاری تلوے رکھ دیے جاتے ہیں اور کسی کے ضمیر کو چوٹ نہیں لگتی۔ تماش بین اس منظر نامے کی شان میں روایتی قصیدے شروع کر دیتے ہیں اور انصاف کے سوداگر اس کی حمایت میں دلائل لا رہے ہوتے ہیں، جس سے عام ووٹر کی کنفیوژن مزید بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اس مکروہ سوچ سے تال ازمائی کی راہ ہموار ہوتی ہے، ورنہ پاکستانی قوم ہی کی ہر دہائی کے اندر چھپی اور ماں بعد ننگی تذلیل کیوں ہو؟ اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر اس بیانیے کا اظہار پارلیمنٹ کی تشکیل اور جمہوری اداروں کی تعمیر سے مترشح ہونے چاہیے۔ آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کی آخری امید کیا ہے، اس پر اظہار خیال اگلے کالم میں۔